أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، یعنی دوبارہ کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں. تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 انشاءاللہ قریب سورہ بقرہ یہ پہلا پارہ ختم ہو جائے گا. پیچھے سے جو باتیں آ رہی تھی وہ خاص طور پر یہودیوں کے متعلق باتیں تھیں. یہودیوں کی محنت، یہودیوں کی کوشش مسلمانوں پر تھی. کس طرح کی تھی کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کو دین سے پھرا کر کفر پر لائے یا یہودیت پر لائے، اس کی وہ فکر کرتے تھے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی حق پرستی سے ہٹا کر پھر کفر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. اس کے سلسلے میں وہ دوستی بھی کرتے، ہمدردی کا اظہار بھی کرتے، جس طریقے سے ہو سکے اس طرح بن کر جاتے سامنے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، لہذا تم میری بات مانو اور ان سب کا چکر وکر چھوڑ کر آؤ، یہودیت کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا اور اس کے بارے میں کہا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین الحق. وہ حسد کی بنیاد پر، حسد کیا تھی؟ حسد یہ کہ امت محمدیہ کے لوگ پیروکار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو گئے. ایسا کیوں؟ یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے کیوں نہیں بنے؟ محمد کے ماننے والے کیوں بن گئے؟ موسیٰ کے ماننے والے کیوں نہیں بنے؟ اور دوسری حسد یہ تھی
کہ نبوت اللہ کے رسول کو کیوں آئی، کسی اور کو نبوت آ جاتی، یا نبی جو آئے تھے آخری نبی وہ اسماعیلی نہیں ہوتے بلکہ وہ کیا ہوتے، ہمارے حضرت موسیٰ کے خاندان میں ہوتے، اسحاق میں سے ہوتے۔ تو یہ حسد کی بنیاد پر ہے۔ ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان پر کیا حق بات واضح ہو چکی تھی، تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل پیشین گوئیاں آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے اور حسد و کینہ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ایک پیغام دیا، فاعفو واصفحوا، کیا کر دو، معاف کر دو اور درگزر کر دو، معاف کر دو اور درگزر کر دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہودیوں کی محنت ہوتی رہی، یہ اس وقت تک ہوتی رہی جب تک کہ آیت جہاد نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آیت جہاد کا نزول ہوا اور حکم ہوا کہ آپ کفار سے لڑائی کر سکتے ہیں، تو پھر فتح مکہ کا جب موقع آیا تو سارے لوگ بن کر سامنے آئے۔ اس سے پہلے یہودیوں کو جلا وطن بھی کیا گیا، اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مسلمانوں کو دلاسے کے طور پر کہ آپ کو ان تمام فکر کو چھوڑ کر، ان تمام لوگوں کا ٹینشن چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت میں لگ جائیے، نماز قائم رکھیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ قرآن میں جہاں بھی ہے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، صلو، تم نماز پڑھو، نہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میں نماز پڑھوں وہاں ہمارے ساتھ جتنے بھی افراد ہوں، جس محلے میں، جس معاشرے میں اور جس کالونی میں رہتے ہیں، اس کے تمام افراد ہمارے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر صرف یہ کہتے کہ نماز پڑھ لو تو صلو کہہ دیتے، اقیموا الصلاۃ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر فرد نماز پڑھ لیا ہو گیا، نہیں، ہر وقت یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو قیام نماز کا مقصد ہی ہے کہ جہاں اپنی نماز کی فکر ہے وہیں دوسرے بھائیوں کی بھی نماز کی فکر ہونی چاہیے، گھر والوں کی، محلے والوں کی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، سے یہ کہا گیا کہ آپ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو دیا جائے گا۔ اگر آپ برے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اس برے عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اگر دنیا میں نہیں آیا تو آخرت میں تو یقینی ہے۔ اس لیے انسان جو بھی عمل کرے اس عمل کے پیچھے یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا اجر کہاں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس ملنا یقینی ہے، دنیا میں ملے نہ ملے لیکن اللہ کے پاس ملنا یقینی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اب آگے 111 سے یہودی اور نصرانی ان کی لڑائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہیں۔ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، جنتی ہوں، نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنتی ہوں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر ایک تیسرا آتا ہے، کون؟ کفار مکہ۔ وہ یہ کہتے ہیں تم بھی کچھ بھی نہیں، تم بھی کچھ بھی نہیں، صحیح راستے پر کون ہے؟ میں ہوں۔ دراصل یہ لڑائی اور اختلاف کی وجہ کیا تھی کہ یہودیت اور نصرانیت ہر ایک اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک قومیت کا دعویٰ کیے، مذہب کی بنیاد پر قومیت پرستی کا دعویٰ کیے، اور قومیت پرستی کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ یہ ہوا کہ ہماری قوم ہی جنتی ہے، ہماری قوم ہی مقبول ہے، ہمارے سوا تمام عالم کے لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ اسی طریقے سے نصرانی نے دعویٰ کیا کہ ہماری قومیت ہی جنتی ہے، ہمارے سوا تمام کے تمام لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ ان دونوں کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے تیسری قوم جو مکہ میں موجود تھی، وہ کفار مکہ مشرکین تھی، وہ دوڑے آئی اور کہنے لگی کہ یہودیت بھی اپنی اصل پر نہیں ہے، نصرانیت بھی اپنی اصل پر نہیں ہے، صحیح راستے پر اور برحق راستے پر اگر ہے تو ہماری بت پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی تردید کی، ان تینوں کی تردید کی
اور آگے فرمایا آیت کے ذریعے سے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه. دو چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اصول، ایک ضابطہ بنایا کہ یہودیت کوئی شے نہیں ہے، نصرانیت کوئی شے نہیں ہے، اور اسلام بھی اگر اس کے اندر دو چیز ہو تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر دو چیز نہ ہو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. کیا دو چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجهه، بلا قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے، یعنی اللہ کی توحید کو قبول کرے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دوسری چیز کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو. اگر حسن عمل نہیں ہے، اور حسن عمل میں وہ تمام چیزیں داخل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یعنی قرآن کو پکڑنا، سنت رسول کو پکڑنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا، ماننا، یہ حسن عمل ہے. تو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ حسن عمل کو لانا ضروری ہے. اگر صرف کیا ہے؟ توحید ہے اور حسن عمل نہیں ہے تو وہ بھی مقبول نہیں ہے. تو آیت کے ذریعے سے دو چیزوں کی تفہیم ہوئی. ایک کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ بلا من اسلم وجهه للہ، جو شخص اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دے، یعنی توحید کو قبول کر لے، اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، قرآن و سنت کی روش کو اختیار کرنے والا ہو، خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو پکڑنے والا ہو، چلنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر کہاں ہے؟ تو وہ شخص اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس پائے گا، اس کو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ملے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے، یہودیت سے نصرانیت سے کیا دو چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں ہیں تو پھر آپ قابل قبول ہیں، جنتی ہیں، آپ کا دعویٰ صحیح ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یا ایک ہے دوسرا نہیں ہے، تو پھر بیکار ہے. اسی طریقے سے نصرانیت سے سوال ہے. اسی طریقے سے ہمارے اوپر سوال بنتا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہم سے بھی یہ سوال ہے کیا یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہے؟ اگر میرے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم کامیابی کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھتے ہیں. اگر نہیں تو پھر اپنانے کی ضرورت ہے. آگے ان کا پروانہ بیان کیا، جو شخص ایسے ہوں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایسے شخص پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی حزن و ملال ہوگا. قیامت کے دن آج دنیا میں ہم لوگ کیا ہے، چونکہ دستور ہے، فطرت ہے، انسان پریشان حال ہوتے ہیں، کبھی مصیبت سے، آفت سے، کبھی معاشی حالت کی بنیاد پر، لیکن یہ عارضی ہے، یہ فکر، یہ غمگینی، یہ پریشانی عارضی ہے. لیکن جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس دن نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ اس دن کوئی غم ہوگا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جو باتیں بیان کی گئی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ لوگ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طریقے سے مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی سی جیسی باتیں کہانی شروع کر دی. کہ کیا کہانی شروع کر دی؟ یعنی یہ بھی آگے تیسرے گروہ یہ شروع کر دیے کہ تم یہودی کو کہتے ہو، نصارہ تم یہودی کو کہتے ہو، اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اور نصارہ یہ کہتی ہے کہ یہودیت اپنی حقیقت پر نہیں ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو لامتان کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بت پرستی پر صحیح ہوں، تم دونوں اپنی حقیقت پر نہیں ہوں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ کفار مکہ. حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، بس دونوں کی لڑائی کو دیکھ کر تیسرا کیا کر رہا ہے؟ فائدہ اٹھا رہا ہے.
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے، رکاوٹ کر دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، رکاوٹ کر دے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی دنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 113 سے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے تو یہودیت، نصرانیت اور کفار و مشرکین تینوں گروہ کی تردید ہو گئی کہ اصل چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ حسن عمل ہے۔ تیسری چیز بیان کر رہے ہیں یہاں پر ایک خاص واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنا، مساجد کی بے حرمتی کرنا۔ یہودیت، نصرانیت اور کفار مکہ، ان تینوں کا شیوا کیا تھا؟ ان تینوں کا شیوا تھا کہ مسجدوں کی بے حرمتی کرنا، مسجدوں کی بے حرمتی کرنا۔ چنانچہ ہر ایک نے مسجدوں کی بے حرمتی کی۔ اب سوال ان پر یہ ہوتا ہے کہ تم ایک طرف جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ایک طرف اپنے مقبول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتے ہو، تو تم جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ سوال سمجھے نا آپ لوگ؟ ایک طرف تم اپنے آپ کے جنتی ہونے، مقبول عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ کے گھر کی توہین کرتے ہو، اس کی بے حرمتی کرتے ہو، تو پھر تم مقبول کیسے ہو سکتے ہو؟ تم جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر بندش لگائے، منع کرے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں نام لیا جائے۔ تو یہاں پر ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو زمانے میں جو روم کے نصارہ تھے اپنے بادشاہ طیطوس کے ساتھ مل کر ان پر چڑھائی کی، اور پھر بیت المقدس جو زمانے میں قبلہ اول اور یہودیوں کا مرکز مانا جاتا، عبادت گاہ مانا جاتا، کافی توڑ پھوڑ کیے، انسانوں کو قتل کرتے تھے مسجدوں میں، بیت المقدس میں انسانوں کو قتل کیے، بنی اسرائیل کو قتل کیے، اور خنزیر کو لا کر ذبح کیے، اور بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس کی۔ تو گویا کہ نصارہ نے یہودیوں کے سلسلے میں یہودیوں کے ساتھ مار کاٹ کیے، خنزیر ذبح کر کے بیت المقدس کی توہین کی اور کافی توڑ پھوڑ کیے۔ یہ کون کیے؟ نصارہ کیے۔ تو گویا کہ نصارہ نے کس کی بے حرمتی کی؟ بیت المقدس کی بے حرمتی کی، مسجد کی بے حرمتی کی۔ اسی طریقے سے ابرہہ کا جو لشکر تھا، یہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، جس کا تذکرہ سورۃ فیل میں ہے، وہ بھی نصارہ تھے۔ تو گویا کہ نصارہ مسجدوں کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی توہین کیے۔ اسی طریقے سے یہودی بھی کیا کیے؟ توہین کیے۔ یہ کیسے توہین کیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودی بہت خوش تھے، ارے دیکھو، اور کفاروں کا چٹکی بھی لیتے تھے، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں، مسلمان ہمارے اقتداء کر رہے ہیں، جس قبلے کا رخ ہم کرتے ہیں اس قبلے کا رخ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، گویا کہ مسلمان میرے طرف ہے۔ لیکن
پھر جب یہ آیت کا نزول ہوا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، تحویل قبلہ کا حکم ہوا، تحویل قبلہ کا حکم ہوا، بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف حکم ہوا کہ رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہودی ناراض ہو گئے۔ یہودی کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے اور چلی گوئیاں شروع کر دی، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو گویا کہ اس نے بھی کیا کی؟ توہین کی۔ کس کی توہین کی؟ خانہ کعبہ کی توہین کی۔ تو یہودی بھی توہین کیے، نصرانی بھی توہین کیے، اور کفار مکہ بھی توہین کیے، اس طرح سے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع سے صحابہ کی جمعیت کے ساتھ طواف کرنا چاہے تو کفار مکہ نے، سفیان وغیرہ نے، حضرت سفیان جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، منع کر دیے کہ آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد میں آنے سے، بیت اللہ میں آنے سے منع کیا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سمجھ گئے بات؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں عبادت کرنے سے روکے، اللہ کے گھر میں عبادت خانے میں ذکر کرنے سے روکے، چاہے اس کی بے حرمتی کرے، چاہے ذکر کرنے سے روکے، سب کیا کس میں داخل ہیں؟ ظالم میں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیت المقدس کی تعمیر کی، جب شام اور عراق فتح ہوئے۔ شام اور عراق کے فتح کے بعد حضرت عمر نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کے بعد پھر حضرت صلاح الدین ایوبی کا دور آیا 6 صدی ہجری میں، پھر اس نے تعمیر کی۔ اس درمیان عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کے بعد عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا 100 سال تک، بلکہ 100 سال تک قبضہ رہا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی آئے 6 صدی ہجری میں، پھر قبضے سے ہٹایا، اب بھی اختلاف کے شکار ہیں۔ اب اس آیت کے ذریعے سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ مسائل یہ ہے کہ مسجدوں میں عبادت سے روکنا کیا مطلب؟ اس کے چند مسائل ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کی تفسیر میں لکھے ہیں، بہت ہی تفصیلی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اللہ کے نام لینے سے روکے، منع کرے۔ مسجد جو بھی ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اذن عام ہو، عام پبلک آ سکے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم محلے کے لوگ ہی آ سکتے ہیں، کوئی دوسرے نہیں آ سکتے ہیں۔ مسجد کی صفت یہ ہے کہ عام پبلک اس میں آ سکتی ہو، اذن عام ہو۔ اگر ہم مسجد میں آ گئے تو مسجد کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، مسجد کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اتنی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہیں، ہلّا گلا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو دقت ہو رہی ہے، خلل ہو رہا ہے۔ نماز پڑھنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاؤں تو بہتر ہے، ہماری نماز اچھی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، یہ بھی ظالم میں شمار ہوں گے۔ یہ بھی کس میں شمار ہوں گے؟ ظالم میں شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سنت و نوافل پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک صاحب کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت زور زور سے کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے، قرآن کی تلاوت کرنا فی نفسہ ہی صحیح ہے، لیکن ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے زور سے تلاوت کر رہے ہیں، تو اس تلاوت کی وجہ سے اس کی نماز میں کیا ہے؟ خلل ہے، تو یہ بھی ظالم میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ظالم میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے تلاوت کیا کرنی چاہیے؟ آہستہ کرنی چاہیے، تلاوت آہستہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، مسجدوں کو آباد کیا جائے، اور مسجد کے سلسلے میں ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو جمعیت بنایا جائے، ایسے لوگوں کی جمعیت بنائی جائے کہ جس کے ذریعے سے دین کا کام کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، دین کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سفر میں جائے تو سفر میں اپنا توشہ بھی رکھے، اور توشے میں توشہ اتنا رکھے کہ اگر کوئی دوست احباب ہوں تو ان کی مدد کر سکے، اور دوستوں کے ساتھ سفر میں حسن اخلاق سے پیش آنا۔ ایسا نہیں کہ سفر میں بالکل سر جھکا کر چل رہے ہیں، ٹینشن لے کر چل رہے ہیں،
ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈر کے کچھ باتیں نہیں کر رہے ہیں. تو سفر جو ہونا چاہیے اچھے سے ہونا چاہیے, حسن اخلاق سے ہونا چاہیے, ہنسی بھی ہونی چاہیے, لیکن اتنی ہنسی نہیں کہ جس سے کیا ہو جائے ہمارا دل غافلین میں, ہمارا شمار غافلین میں ہو جائے. تو یہ انسانیت ہے اور شرافت ہے. تو مسجد کا ادب, مسجد کے آداب کا لحاظ و خیال رکھنا یہ کیا ہے, بہت ہی ضروری ہے. ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں مسجدوں میں, ہمارے ذریعے سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ آنے والے جو مصلی حضرات ہیں اس کو تکلیف ہو, میری وجہ سے وہ نماز چھوڑ دے. اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے میری وجہ سے, میرا شمار ظالم میں سے ہو جائے گا. اسی لیے جو اختلافات ہوں وہ گھر کے اختلافات ہیں, محلے کے اختلافات ہیں, وہیں ڈال دینا ہے. یہاں پر آئیں تو سب بھائی بھائی بن کر آئیں, سب کیا ہیں, بھائی بھائی بن کر آئیں, اور ایک صف میں سب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, جو ہماری بھائی چارگی کی مثال ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ بھی یہودیوں کے قول کا جواب ہے. جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی کہنے لگے یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا مذہب ہے, چند دن ادھر اب ادھر, یہ کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ, مشرق اور مغرب دونوں کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پچھم بھی اور پورب بھی, یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہر سمت, شمال ہو جنوب ہو, ہر سمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر سمت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر سمت میں ہے. تم فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جس رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف پشچم کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کیا ہے, مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے, اتحاد کی تعلیم دینے کے لیے, ایک ساتھ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ کوئی ایک قبلہ چن لو, قبلہ پشچم کی طرف قبلہ چن لو. اس سے کیا ہوگا, وحدت قائم رہے گی, اتحاد قائم رہے گا. ورنہ اگر یہ رہتا کہ تم پورب کی طرف نماز پڑھ لو, تم شمال کی طرف نماز پڑھ لو, تم جنوب کی طرف نماز پڑھ لو, پتہ کیا چلتا, مسجد میں ایک ادھر ہے, ایک کا منہ ادھر ہے, دوسرے کا رخ ادھر ہے, تیسرے کا رخ ادھر ہے, چوتھے کا رخ ادھر ہے. پتہ نہیں کتنے امام ہوتے ہیں, 4 امام ہوتے ہیں ایک مسجد میں. تو لوگوں کی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے, اس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت کو لازم قرار دیا. دوسری وجہ اس کی یہ مثال کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر جانب ہے. اگر آپ دریاؤں میں, سمندروں میں سفر کر رہے ہیں یا پلین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سمت کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم کدھر چل رہے ہیں, اور نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنا ہے, تو انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ تحری کرے. کیا کرے؟ تحری کرے, غور و فکر کرے. غور و فکر سے وہ یہ سمجھ لے کہ قبلہ کیا ہے, یہ ہے. حالانکہ قبلہ کیا ہے, یہ ہے, لیکن اس نے تحری کیا, اپنے نفس میں مطالعہ کیا, دیکھا, اور پتہ یہ چلا کہ قبلہ یہ ہے, اور اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ کدھر تھا, ادھر تھا, تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اسی لیے کہ اس نے جو تحری ہے, تحری کر کے نماز پڑھی, اور اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ للہ المشرق والمغرب, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, مشرق و مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جس رخ کر کے نماز پڑھو گے وہی اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے سوالات ہو تو کر سکتے ہیں.